السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے لیے عقائد، عبادات، اخلاق و آداب کے اعتبار سے ایک بہترین مجموعہ۔ آیت لغت میں آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام کے معجزات کو آیات کہا ہے۔ یہ معجزات اس بات کی نشانیاں تھیں کہ جنہیں یہ معجزات ملے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص ایسے معجزے نہیں دکھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے معجزات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عظیم الشان معجزہ بھی عطا ہوا جو قیامت تک قائم دائم ہے۔ یہ معجزہ قرآن مجید ہے، جس کا ہر جملہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو آیت قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ بیان کیا ہے، وہ ایسا رسول ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنے عدیم النظر صوتی آہنگ اور معانی اور تاثیر غرض ہر اعتبار سے ایک معجزہ ہے جو ہر سلیم الفطرت سننے پڑھنے والے کے دل میں اتر کر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ دوسرے انبیاء کی بعثت ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ ان کے معجزات بھی انہی کی امتوں کے لیے تھے جو ظاہر ہونے کے بعد ختم ہو گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کو عطا کیا جانے والا معجزہ یعنی قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس کی ہر آیت قیامت تک پڑھنے اور سننے والے کے لیے سبق پیش کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ کا عطا کردہ سچا دین ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کی آیات میں شمار کرتے ہیں، کچھ لوگ شمار نہیں کرتے۔ اگر بسم اللہ کو ہر سورت کی مستقل آیت شمار کیا جائے تو قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6349 بنتی ہے، اور اگر اسے مستقل آیت نہ سمجھا جائے تو قرآنی آیات کی تعداد 6236 بنتی ہے۔